کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کی صورت 14ویں کے چاند کی طرح ہوگی، یعنی اتنا ان کا چہرہ روشن ہوگا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند جب آسمان پر مکمل طور پہ آ جاتا ہے اور مطلع ابرآلود نہ ہو تو اس کی چاندنی، اس کی روشنی میں، جس کو ہم چاندنی کہتے ہیں، ہر چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کا چہرہ جو ایک گروہ ہوگا جو نیک اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں اور معرفت الہی کے حصول میں سب سے آگے ہوگا، تو ان کا چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ متصل ہوں گے، یعنی فوراً کے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے، وہ روشنی میں آسمان کے روشن ترین ستارے کی طرح ہوں گے۔ ان کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے۔ ایک شخص کے دل کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان، جیسے بالفرض ہم ہیں، ہم دل کے اوپر توجہ کریں، اس میں خود ہماری ہی ذات کے لیے کوئی دشمنی موجود نہیں ہوگی، برا ارادہ موجود نہیں ہوگا، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی تکبر، خود اپنے اوپر تو تکبر اپلائی نہیں کرتا ہے، دوسرے کو ہاں وہ حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ سمجھتا ہے تو تکبر متحقق ہوتا ہے، لیکن خود اپنے ہی دل میں سوچنا کہ میں اعلیٰ ہوں اور اپنی ذات سے اعلیٰ ہوں، یہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا جیسے ایک شخص کا دل صاف ستھرا بغض کینہ تکبر سے پاک و صاف ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا ان سب کے دل ایک جیسے ہو جائیں گے۔ محبت، پیار، الفت، اتحاد، اتفاق، محبت، بھائی چارہ۔ آج جو شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا اور بیوی کہتی ہے کہ مجھے تو اس شخص کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے، یہ تمام دنیا تک ہے۔ جیسے ہی انتقال ہوگا، وصال ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوا، جنت میں داخل ہوں گے، یہ سب چیزیں بھول جائے گا انسان اور بالکل پیار سے محبت سے رہے گا، اور وہاں پر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ انسان دل میں کینہ رکھ رہا ہے، بغض رکھ رہا ہے، انتقامی کارروائی کے منصوبے بنا رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے، ان میں نہ تو اختلاف ہوگا نہ ہی ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی، ان میں سے ہر ایک کے لیے بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور ان میں سے 2 بیویاں اس کو عطا کی جائیں گی۔ روایات مختلف ہیں، کثیر بیویوں کا بھی تذکرہ ہے، 2 خاص اس کو حوروں میں سے دی جائیں گی۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کمال حسن کی بنا پر ہڈیوں اور گوشت کے پیچھے سے ان کی پنڈلیوں کا گھودا نظر آئے گا، یعنی وہ اتنی لطیف بدن کی ہوں گی کہ جیسے بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے ان کے جسم کے آر پار دیکھنا پاسبل ہے، اتنی زیادہ شفاف جلد ہوگی اور شفاف گوشت ہوگا کہ انسان اس کے پار بھی دیکھ سکے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو صبح و شام سے مراد جب بھی ذکر ہوگا وہ تو صبح و شام ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیشہ ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے، یوں نہیں کہ سارا دن ایسی غفلت میں رہیں گے اور صبح اور شام کے وقت میں اپنے قلب کو حاضر کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی حدیثیں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ جنتیوں کی زبان سے ذکر بالکل اس طرح جاری ہوگا جیسے سانس اندر اور باہر آتا جاتا ہے۔ سانس لینے میں ہم کوئی تکلف نہیں کرتے، کوئی اہتمام نہیں ہوتا، کوئی قصد و ارادہ نہیں ہوتا کہ اچھا اب میں سانس لیتا ہوں، اب میں سانس چھوڑتا ہوں، ہم کوئی شمار نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہماری عادت میں، روٹین میں شامل ہے، ضرورت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا ذکر کی توفیق عطا فرمائے گا کہ ان کو دھیان دینے، تکلف کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، بلا ارادہ ہی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوگا۔ میں بہک سکوں یہ مجاؤں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، پیشاب اور قضاء حاجت نہیں کریں گے، تھوکیں گے نہیں، نہ ہی ناک سے پانی وغیرہ ٹپکے گا۔ ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود لکڑی کا ہوگا، جس کو ہم اگربتی بھی کہتے ہیں، اس قسم کا ہوگا۔ ان کا پسینہ کستوری جیسا ہوگا،
وہ سب ایک شخص کی سیرت کے حامل ہوں، ایک شخص کی سیرت پر ہوں گے۔ اور کہا گیا ہے کہ بعض جگہ یہ سیرت کی جگہ صورت کا لفظ ہے کہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے۔ اس صورت میں اس کی تفصیل یہ ہوگی، جیسے آگے ہے بھی حدیث میں، کہ اپنے والد آدم علیہ السلام کی صورت پر آسمان کی جانب 60 ہاتھ کے ہوں گے۔ 60 ہاتھ، یہاں سے یہاں تک، یعنی انگلی کے جو بیچ کی انگلی کا سرا ہے یہاں سے کوہنی تک، یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے اور تقریباً 1.5 فٹ ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو 60 ہاتھ کے ہوں گے تو کتنا لمبا قد ہوگا۔ جیسے دیگر حدیثوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے قد پر ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 60 فٹ سے ابو تھا، تو اسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ تو اس میں ذرا غور و تفکر کریں حدیث پر، تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کوئی گندگی نہیں ہوگی، لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا نہ پیشاب آئے گا، نہ قضاء حاجت ہوگی، قضاء حاجت کے لیے جائیں گے، نہ تھوکیں گے، نہ کوئی بلڈ وغیرہ بدن سے باہر نکلے گا، نہ ناک وغیرہ سے نزلہ ہو جاتا ہے ناک وغیرہ بھی نہیں ٹپکے گی۔ اور اسی طرح ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، برتن سونے چاندی کے ہوں گے۔ اور برتن آپ نے پہلے سنا ہی تھا کہ ادنا ترین جو جنتی ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ تو یقینی سی بات ہے اس میں کتنے برتن ہوں گے اور کس قدر کثیر تعداد میں ہوں گے۔ جیسے کہ روایت میں ہے کہ ایک جنتی اپنے دوستوں کی دعوت کرے گا تو 80,000 قسم کے کھانے کھلائے گا، 80,000 قسم کے کھانے یعنی سامنے رکھ دیے جائیں گے اور وہ کہے گا کھاؤ۔ اب 80,000 قسم کے کھانوں کے لیے کس قدر برتن درکار ہوں گے، اور وہ سب کے سب برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اس کے بعد جیسے ارشاد فرمایا کہ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ ہم تو یہاں پلاسٹک کی یوز کرتے ہیں، لکڑی کی یوز کرتے ہیں یا ہاتھی دانت کی، لیکن وہاں پر سونے کی کنگھیاں دی جائیں گی، اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا۔ تو وہاں انگیٹھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کڑھائی وغیرہ پکانے کے لیے جلائی جائے گی، بلکہ اس میں عود کی لکڑی ڈال کر دھونی دی جائے گی، خوشبو پھیلائی جائے گی، اور اس کا دھواں کسی قسم کا نقصان کا باعث نہیں ہوگا۔ ان کا پسینہ کستوری جیسا ہوگا۔ کستوری ایک آپ نے اگر خوشبو استعمال کی ہو، ٹھوس ہوتی ہے، لگائیں تو بہت ہی پیاری خوشبو نکلتی ہے، تو اس طرح ان کو پسینہ آئے گا کہ اس میں کوئی اسمیل نہیں ہوگی، کوئی ناگواری کی وجہ سے اپنی ناک نہیں بند کرے گا، اس کے پاس سے اٹھنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ ہر ایک خوشبودار ہوگا اور اس کے بدن سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اسی طرح حضرت یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 5377 ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب وغیرہ کریں گے، اور نہ ہی قضاء حاجت کے لیے جائیں گے، اور تھوکیں گے بھی نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کھانے کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے ہاں کھانے کے اگر فالتو جو چیزیں بچ جاتی ہیں تو قضاء حاجت کے لیے انسان جاتا ہے تاکہ جسم ہلکا ہو، فراغت حاصل ہو، تو جب وہاں کھانا بھی کھائیں گے اور کثیر کھانا کھائیں گے تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ تو پھر اس جو فالتو کھانا جسم میں رہ جائے گا اس کا مصرف کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈکار ہوگی اور کستوری کی طرح پسینہ، یعنی خود بخود ہی کھانا ہضم ہوگا، اور ایک ڈکار آئے گی اس کے ذریعے کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ان کے پسینے میں سے کستوری کی طرح خوشبو آ رہی ہوگی۔ انہیں تسبیح اور حمد القا کی جائے گی جیسے کہ تمہیں سانس لینے کی توفیق دی جاتی ہے۔ تو اس میں مزید وضاحت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تسبیحات القا فرمائے گا، یعنی دل میں خیال ڈالے گا یہ تسبیح کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، تو وہ اسی میں رات دن لگے رہیں گے، اور اس طرح بالکل ہو جائے گا جیسے سانس انسان لیتا ہے بلا تکلف، سانس اندر باہر جاتا ہے، ایسی ان کی زبان پر ذکر جاری ہوگا۔ ایک اور مسلم کی ہی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ نعمت اور راحت پائے گا، اور محنت و مشقت نہیں اٹھائے گا، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، وہاں پہ ہر چیز بالکل آسان ہے۔ اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور نہ اس کی جوانی زائل ہوگی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جوان رہیں گے، اور ایک ہی لباس ہوگا اور وہ کبھی بوسیدہ ہوگا ہی نہیں۔ ایک ہی لباس میں انسان ہزاروں سال وہاں گزار سکے گا۔ اب کتنا عمر ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ویسے
جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ قرآن حدیث کا مضمون ہے. لیکن آگے کیا معاملات ہوتے ہیں, کیا سب کے ساتھ ایسا ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی اور مقام پہ بھیجنا بھی پسند فرمائے گا, واللہ عالم بالصواب. لیکن حدیث اور قرآن یہی کہتے ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ دائمی طور پر اس میں رہے گا. میں